یا سیدی ان دنوں قاری مصلح الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس کی تقریبات جاری ہیں، تو آپ کا ان سے تعلق کیسا تھا؟ کچھ ان کے بارے میں اگر ہمیں بتائیں۔ تو میں ان کو بہت زمانے سے جانتا ہوں۔ یہ پہلے اخوند مسجد کھارا در میں امامت فرماتے تھے، ان دنوں بھی میں وہاں جاتا تھا۔ تاہم یہ کہ پھر یہ مصلح الدین گارڈن میں انہوں نے امامت شروع کی، مولانا قاری مصلح الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے۔ یہ صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی جنہوں نے بہار شریعت لکھی ہے، یہ ان کے مرید تھے۔ ان کو اپنے پیر سے تو محبت سب کو ہوتی ہے، ہونی بھی چاہیے۔ ان کو اسی محبت تھی کہ دارالعلوم امجدیہ جو ان کے پیر صاحب کے نام پر، حضرت مولانا امجد علی صاحب کے نام پر ہے، عالمگیر روڈ کراچی پر، تو یہ وہاں فقہ پڑھاتے تھے۔ اور جو میری معلومات بتا رہا ہوں کہ آخر تک انہوں نے کبھی وہاں سے تنخواہ نہیں لی کہ میرے پیر کے نام کا مدرسہ ہے، یہ ایسے تھے۔ الحمدللہ فی سبیل اللہ پڑھاتے رہے، اور پھر یہ کہ پڑھایا بھی استقامت کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ ہم اگر کسی کو مدرس رکھ لیں تو وہ ہمارا محسن بن جائے جب چاہے آئے، نہیں، یہ پڑھاتے رہے قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ تو میں ان کی خدمت میں بہت حاضریاں دی ہیں، اور میں نے کچھ نہ کچھ ان سے عربی بھی پڑھی ہے۔ اچھا، اب میں اتنا پیار سے پڑھاتے تھے اور گردانے رٹاتے تھے، لیکن میرے نصیب میں بس پڑھ نہیں سکا زیادہ۔ ہم وہ پڑھتے تھے انشاءاللہ عربیہ، شاید یہ پتہ نہیں بغیر کتاب کے زبانی پڑھاتے تھے، شاید بغیر کتاب کے زبانی پڑھاتے تھے، وہ گردانے رٹاتے تھے، فاعلہ فاعلو فاعلہ۔ تو یہ جب یہ گردانے یہ رٹاتے تھے کہ اگر یہ پکی ہو گئی آگے عربی آسان ہو جائے گی، یہ اس کی جان ہے گردانے۔ شاید اس کو ٹینسز بولتے ہیں کہ نہیں انگلش میں، اور کافی لوگ ان کے مرید ہوتے تھے، اور شخص بھی یعنی کہ شخصیت بھی آپ کی بڑی یعنی کہ وہ وجیز شخصیت تھی۔ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ ان کو کہیں جانا ہو تو مجھے سونپ کر گئے تھے مسجد میں، ان کو بیان ان کا تھا، تو پھر کوئی عذر ہو گیا، ان کا جانا ہوا کہیں تو مجھے سونپ کر گئے تھے۔ تو ایک بیان تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ ان کی جگہ میں نے کیا تھا مصلح الدین گارڈن مسجد میں۔ صحبتیں تو ان کے بہت ہو رہی، ہر سال یہ حج کرتے تھے، پورا مہینہ اعتکاف کیا کرتے تھے، اور میں نے زندگی میں پہلی بار اعتکاف کیا۔ اس وقت یہ پورا مہینہ نہیں کرتے تھے غالباً، تو میں نے اعتکاف کیا نور مسجد میں، میری امامت تھی، تو پہلا اعتکاف تھا، اور وہ کھلی فضا میں سونے کا عادی نہیں تھا میں، اوپر میں نے اعتکاف کیا تھا۔ اب وہ اوپر دوسری منزل پر اکیلا پڑا ہوں، اور کھڑکیاں بھی نہیں تھی اس کی مسجد کی، اور وہ کبوتر پھڑ پھڑائیں پاؤں اپنے پر پاؤں کھل جائے، سو نہیں سکتا تھا میں۔ گنجان آبادی، تو وہاں مطلب یہ کہ 10 دن آخری کا اعتکاف کیا تھا میں نے پہلی وقت، پہلے عشرے کا۔ تو میں مطلب وہ آتے چندہ مانگنے کے لیے، رات جاگنے میں گزرتی، کچھ نہ کچھ اسلامی بھائی آ جاتے تھے، دن کو سب چلے جاتے تھے، میں اکیلا رہ جاتا تھا۔ تو اب یہ کہ وہ آتے تھے، وہ چندے کے اعلانات کرتے تھے مائک پر، اور میں سو نہیں سکتا تھا۔ اب بڑی آزمائش ہوئی، یہاں تک کہ میں ہو گیا بیمار، آ گیا بخار، اور پہلا اعتکاف، اب میں کیا کروں؟ شاید قریب تھا کہ میں دل چھوڑ جاتا، تو اللہ کا کرم ہوا کہ قاری مصلح الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے پاس تشریف لے آئے۔ ان کو کسی نے بولا ہوگا کہ الیاس اعتکاف میں اور بیچارہ بیمار ہو گیا ہے، تو مجھ سے محبت فرماتے تھے، تو یہ تشریف لے آئے، اور مجھے کوئی دلاسا وغیرہ ظاہر دیا ہوگا انڈرسٹوڈ، جب تشریف لائے تھے تو یوں پھر میں نے دل پکڑ لیا گیا، اور میرے اعتکاف جو بھی تھا وہ 10 دن میں نے وہاں الحمدللہ پورا کرنے میں کامیابی حاصل ہوئی۔ تو یہ قاری صاحب ہمارے مانے ہوئے بزرگ تھے، اور ماشاءاللہ ان کی طرف لوگوں کا رجوع تھا، ایک مخلوق تھی جو ان کی طرف رجوع کرتی تھی، اور ایک رونق لگی ہوئی تھی، اور ایک سنیت کا کام ٹنا ٹن رضوی، سنی اور رضوی ٹنا ٹن الحمدللہ۔ تو یوں ماشاءاللہ ان کی صحبت سے بھی مجھے سمجھو کہ سنیت میں مزید مضبوطی اور استحکام نصیب ہوا اللہ کی رحمت سے، اور ان کے ذریعے بزرگوں کی معلومات ہوتی تھی۔ حافظ ملت، حضور حافظ ملت
مولانا عبدال عزیز رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں یہ کرتے تھے کہ ہمارے استاد کہہ کر، تو ان کا تعارف ہوا. پھر صدر الشریعہ کی باتیں بتاتے تھے اور سیدی قطب مدینہ کی باتیں بتاتے تھے. تو اس طرح ان کے ذریعے ہم کو اپنے اعلیٰ حضرت کے خاندان کی، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے علماء، خلفاء وغیرہ کی معلومات ہوتی رہتی تھی. اور ان کے عقیدت مند، ان کے مریدین وہ کراچی میں دور دور سے آتے تھے. ایک ان کے مرید کو میں جانتا ہوں، اب تو خدا جانے وہ حیات ہے یا نہیں ہے، حاجی محمد امین شاید نام تھا ان کا، یا امین نام تھا، حاجی کیا نہیں کیا. یہ غالباً دھوراجی کالونی میں رہتے تھے، اور جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے مسلم الدین گارڈن ایک بار یا کئی بار یہ پیدل چل کر ان کے بارے میں سنا کہ جمعہ پڑھنے آئے یا آتے تھے. ایسے دیوانے تھے. اب خدا جانے مجھ سے بڑے تھے عمر میں، جو مجھے یاد پڑتا ہے، تو اب اللہ بہتر جانے جہاں بھی ہو اللہ خوش رکھے. بے صاحب مغفرت کرے، میری غلط فہمیاں ہوں تو اللہ معاف کرے. میں اب مطلب پرانی یادیں ہیں، اور اب یہ جو دو چار باتیں یاد آئیں تو میں نے عرض کی. باتیں تو یوں یاد کرنے بیٹھے تو اور بھی ہو سکتا ہے یاد آئیں. تو یوں بزرگوں کی باتیں سن کر ان سے بزرگوں کی عقیدت بہت ملی مجھے. اور پکے آدمی پکا ہوتا چلا جائے، کہ اپنے بزرگوں پر جو پکا ہوگا نا اس کا عقیدہ پکا ہوگا. اب بزرگوں کے بارے میں ڈھل مل یقین ہوگا، وہ سزوں کا شکار ہوگا اور ان میں خامیاں ڈھونڈتا پھرے گا، تو پھر یہ کہ اس کو منزل ملنی نہیں ہے. منزل تو صحیح بات ہے آنکھیں بند کرنے سے ملتی ہے اپنے بزرگوں پر. میں آپ کو یہ بہت پتے کی بات بتا رہا ہوں. بزرگ مانے وہ کہ جو شریعت کا پابند ہو، قرآن و حدیث پر